بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والنجم إذا هوى اچھا جی، اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں پیج نمبر بھی ہے ایڈ کرنا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ صفحہ نمبر 80 سے لے کر یہ آخر ہم نے یہ جو ٹاپک ہے 17 وغیرہ 83 تک انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے صفحہ اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92۔ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، سبسکرائب کرنا فری ہوتا ہے، شیئر کرنا اچھی بات ہے، اور جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ ہماری تمام ویڈیوز صدقہ جاریہ ہی ہیں ہمارے لیے، آپ سب کے لیے، اور آڈیوز بھی ہوتی ہیں، ویڈیوز بھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھائیں اور خدمت قرآن میں ہمارا ساتھ دیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس میں کیا موضوعات ہوں گے؟ 7 لغتوں پر نازل ہونے کی علت، حضرت عمر حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف، ٹھیک ہے جی، اختلاف قرات۔ تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، ایک لفظ کو سمجھنا ہے یہاں سے، یعنی بہرحال اختلاف قرات، ائمہ قرات اور قرات کی مثال 30 پاروں کی اصطلاح، 7 منزلیں، منازل فمی بشوقن، منازل احزاب یعنی 7 منازل احزاب۔ سب سے پہلے دیکھیں جی 7 لغتوں پر نازل ہونے کی علت، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کس وجہ سے 7 لغتوں میں نازل ہوا قرآن پاک۔ ترمذی کی ایک روایت میں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ مروی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے مروہ کے پتھروں کے پاس ملے اور ان سے فرمایا کہ میں ان پڑھ امت کی طرف بھیجا گیا ہوں، اس میں بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھی عورت اور بچے بھی شامل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ قرآن کو 7 حرفوں پر پڑھیں۔ یہ تو اس بارے میں حدیث ہوئی۔ آگے حضرت عمر حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف قراءت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے حشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فرقان اس طریق کے خلاف پڑھتے سنا جس کے موافق میں پڑھتا تھا، یعنی ان کی قراءت اور تھی، میری اور۔ اس سے مراد یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پوری جو ہے سورج یا پوری آیات وہ بدلی نہیں ہوتی تھیں، چند آیات کے اندر کچھ زبر زیر یا کچھ امالہ وغیرہ کی، وہ ساری تفصیلات جو یہاں پہ نہیں بتائی جائیں گی، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا وہ فرق ہوتا تھا۔ اور یہ صورت مجھے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، سو قریب تھا کہ میں جلد ان پر حملہ کر دیتا، کیونکہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرار ہیں اور جلالی بھی ہیں، لیکن میں نے ان کو اتنی مہلت دے دی کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ پھر ان کے سینہ کے پاس سے چادر کو بل دے کر ان کو گھسیٹتا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کو سورہ فرقان اس طریقہ کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا ہے جس کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ صورت پڑھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ تو دو۔ پھر شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پڑھو، تو انہوں نے وہی قرات پڑھی جس کے موافق میں نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ہاکذا انزلت، یہ صورت اس طرح نازل کی گئی ہے، یہ اس طرح بھی نازل ہے۔ پھر فرمایا عمر تم پڑھو، میں نے اپنے طریق کے مطابق یہ صورت پڑھ دی۔ فرمایا یہ صورت اس طرح بھی اتاری گئی ہے، یقیناً یہ قرآن 7 طریقوں اور لغتوں پر اتارا گیا ہے، سو ان میں سے جو طریق و لغت تمہارے لیے آسان اور ممکن ہو اس کے موافق پڑھو۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آگے ائمہ قرات کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت قراءات کل 10 اماموں کی طرف منسوب ہیں، سب عشرہ، ٹھیک ہے جی، جن میں سے ہر ایک کے 2 راوی ہیں اور انہی کی 2 روایتیں مل کر ایک قراءت کہلاتی ہے۔ وہ 10 قراء اور ان کے 20 روات یعنی راوی یہ ہیں: امام نافع مدنی بروایت قالون و ورش رحمۃ اللہ علیہ،
امام ابن کثیر مکی بروایت بزی و قنبل، امام ابو عمر بصری بروایت دوری و وصفی یا دوری و سوسی، امام ابن عامر شامی بروایت شام و ابن زکوان رحمۃ اللہ، امام عاصم کوفی بروایت شعبہ و حفص، امام حمزہ کوفی بروایت خلف و خلاد، امام قصائی کوفی بروایت ابو الحارث و دوری، امام ابو جعفر مدنی بروایت ابن وردان و ابن جماز رحمۃ اللہ علیہ، امام یعقوب حضرمی بروایت رویس و روح رحمۃ اللہ علیہ، امام خلف بزار بروایت اسحاق و ادریس رحمۃ اللہ تعالی۔ آگے قرات کی مثال دیکھیں جی، ان ائمہ قرات نے 7 لغات کی روشنی اور پابندی میں جو مختلف قراءات اور روایات کی خاص ترتیبات قائم کی ہیں، ان کی مثال یوں ہے جیسے 7 قسم کے پھولوں کے درخت اور بیلیں ہوں، اور پھر کئی اشخاص اپنے اپنے ذوق اور اپنی اپنی پسند کے موافق ان 7 درختوں اور بیلوں سے مختلف قسم کے رنگ اور گوناگوں گلدستے اور مجموعے تیار کریں۔ کوئی پہلے درخت سے 1 پھول لے، دوسرا شخص پہلے درخت سے 2 پھول لے، کوئی دوسرے درخت سے 2 پھول لے اور دوسرا آدمی اس سے 3 پھول لے، کوئی تیسرے درخت سے کوئی پھول نہ لے، دوسرا شخص اس سے 1 پھول لے کوئی چوتھے درخت سے 4 پھول لے اور دوسرا شخص اس سے 2 پھول لے یا اسے بالکل چھوڑ دے، اور اس طرح مختلف قسم کے گلدستے ترتیب دیں۔ تو جس طرح یہ متعدد قسم کے گلدستے ہیں، اسی طرح اسی قیاس پر ٹھیک ہے جی، اسی قیاس پر قرات اور روایت کی ترتیبوں کو تصور کریں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی مختلف ممالک ہیں، اب سوڈان ہے، دوسرے ممالک ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے علاوہ ممالک ہیں، وہاں پہ دوسری قرات پڑھی جاتی ہیں، کہیں پہ کون سا امام، کہیں پہ کون سا امام۔ تو کیونکہ ہم پاکستان والے ہیں تو ہمیں دوسری قرات سنتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم تو اسے فتویٰ لگا دیں غلط پڑھ رہا ہے، حالانکہ ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو بھی رواج دینا چاہیے، پاکستان میں بھی اور ان ممالک میں جہاں پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ تو اس طرح کا اختلاف تو نہیں ہے جس سے ائمہ کرام کا فقہ کا اختلاف ہے، تو یہ تو سب کے لیے سب کے ہاں مطلب مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے 30 پاروں کی اصطلاح دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کو ہر مہینہ میں ختم کرو۔ میں نے عرض کیا میرے میں زیادہ قوت ہے، فرمایا کہ 7 دن میں ختم کرو اور اس پر زیادتی نہ کرو، متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم کی حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ شاید اسی سے اخذ کر کے حجاج کے زمانے میں 30 پاروں کی اصطلاح مقرر ہوئی، جو سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرآنی کلمات کے شمار کے موافق مساوی یا قریب مساوی ہیں۔ پس ان 30 پاروں کے شمار میں عام مہینوں کے دنوں کے شمار کی موافقت ہے، پھر ہر پارے کے 4 ٹکڑے کیے گئے، اسی لیے اکثر مروجہ نسخوں میں ربع، چوتھائی، نصف یعنی آدھے، ثلث، تہائی کے حصے شمار حروف کے اعتبار سے درج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 7 منزلیں۔ منازل فمی بشوقن، فمی بشوقن آگے آپ کو بتائیں گے کیا ہے جی۔ حضرت اوس بن حذیفہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طویل حدیث میں ہے کہ میں نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، آپ حضرات قرآن کی منزل کے حصے کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے 7 حصے کرتے ہیں، اول 3 سورتیں بقرہ سے نساء تک، دوم 5 سورتیں مائدہ سے براء تک، سوم 7 سورتیں یونس سے نحل تک، چہارم 9 سورتیں بنی اسرائیل سے فرقان تک، پنجم 11 سورتیں شعراء سے یاسین تک، ششم 13 سورتیں والصافات سے حجرات تک، ہفتم مفصل صورتیں قاف سے آخر قرآن تک۔ ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتہ میں ختم قرآن کی یہ ترتیب ابن عمر بن عاص رضی اللہ کے لیے مقرر فرمائی تھی، پھر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اسی ترتیب سے نماز تہجد میں پڑھتے تھے۔ شاید منازل فمی بشوق، میرا منہ مبتلا شوق قرآن ہے، انہی احادیث سے اخذ کر کے حجاج کے زمانہ میں ایک مستقل اصطلاح بنا دی گئی ہوں جو شب جمعہ کو شروع ہو کر شب جمعرات کو ختم ہوتی ہو۔ فمی بشوقن کی فا فاتحہ کی، میم مائدہ کی، یا یونس کی، با بنی اسرائیل کی، شین شعراء کی اور واو والصافات کی، اور قاف سورہ قاف کی رمز ہے، یعنی اشارہ فرماتی ہے۔ بعض حضرات نے دوسری منزل مائدہ کی بجائے نساء سے بتائی ہے، پس اب مجموعہ فنی بشوقن ہوگا۔
ان منازل میں کلمات و حروف کی بجائے صورتوں کے اخیر اور ان کی تمامیت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ آخری ہمارا سبق کیا ہے جی؟ با نمبر پہ ہے منازل احزاب، یعنی 7 منازل احزاب، یا ساتوں فیتن عزون میں جمع ہے۔ فاتحہ کی، حمزہ انعام کی، یا یونس کی، طٰ کی، عین عنکبوت کی، اور زا زمر کی، واو واقعہ کی رمز ہے۔ یہ 7 منازل جمعہ سے شروع ہو کر جمعرات تک ختم ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن مسعود رضی اللہ کا معمول یہی تھا، اور یہ اعراب، تجزیہ، تنقیح قرآن وغیرہ کی تمام خدمات خلفائے بنو امیہ کے عہد میں سر انجام ہوئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ یہ تھا جی ہمارا حروف کا آج کا سبق۔ آگے انشاءاللہ جاری ہے، صفحہ نمبر 84 جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان کیا جائے گا، اعراب و تشکیل قرآن، یعنی زبر زیر وغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ